شہر کے وسط میں ایک عظیم الشان محل تھا جہاں بادشاہ اپنی دولت اور شان و شوکت کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے خزانے سونے چاندی سے بھرے تھے، ہر طرف قیمتی قالین بچھے تھے اور محل کی دیواریں قیمتی پتھروں سے سجی ہوئی تھیں۔ مگر اس کے باوجود بادشاہ اکثر بے چین رہتا، سکون کی نیند نہ سوتا اور دل میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کمی محسوس کرتا تھا۔ دوسری طرف اسی شہر کی گلیوں میں ایک غریب فقیر رہتا تھا جس کا کوئی گھر نہ تھا، کوئی دولت نہ تھی، مگر اس کا چہرہ ہر وقت خوشی سے دمکتا تھا۔ وہ جو بھی ملتا شکر ادا کرتا اور جو نصیب میں ہوتا کھا کر خوش رہتا۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل کی بلند بالکونی سے نیچے بازار کا نظارہ کر رہا تھا کہ اس نے فقیر کو دیکھا جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا روٹی کھا رہا تھا اور ہر نوالے پر مسکرا رہا۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ ایک شخص جو نہایت غریب ہے، نہ کوئی مال و دولت ہے اور نہ کوئی قیمتی لباس، پھر بھی وہ اتنا مطمئن اور خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، مجھے معلوم کرنا ہے کہ یہ فقیر اتنا خوش کیوں ہے، جاؤ اور اس سے بات کرو۔ وزیر نے بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور بازار میں فقیر کے پاس جا کر اس سے پوچھا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، پھر بھی تم ہمیشہ مسکراتے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ فقیر نے ہنستے ہوئے کہا، میرے پاس جو کچھ ہے میں اس پر خوش ہوں، اور جو نہیں ہے اس کی فکر نہیں کرتا۔ قناعت میں اصل خوشی ہے۔ وزیر نے واپس آ کر بادشاہ کو یہ بات بتائی، مگر بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ کسی کے پاس دولت نہ ہو تو وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے۔ بادشاہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص بغیر دولت کے بھی خوش رہ سکتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر دولت خوشی نہیں دے سکتی تو پھر آخر خوشی کا راز کیا ہے؟ اس نے فقیر کی قناعت کو پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح بادشاہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ فقیر کے راستے میں سونے کی ایک تھیلی رکھ دی جائے تاکہ دیکھا جا سکے کہ جب اسے دولت ملے گی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ خادم نے ایسا ہی کیا اور فقیر کے گزرنے والے راستے میں سونے کی تھیلی رکھ دی۔ کچھ ہی دیر میں فقیر اپنی معمول کی زندگی کے مطابق بازار میں آیا۔ وہ لوگوں سے مل رہا تھا، ہنسی مذاق کر رہا تھا اور خوش نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس جگہ پہنچا جہاں سونے کی تھیلی رکھی گئی تھی، اس نے قدم روک لیا۔ وہ نیچے جھکا اور غور سے تھیلی کو دیکھا۔ اس نے اسے اٹھایا، کھولا اور چمکتے ہوئے سونے کے سکے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑا رہا، پھر ہنستے ہوئے بولا، یہ کسی ضرورت مند کا ہو سکتا ہے، میں کیسے اسے رکھ سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر اس نے تھیلی کو پاس بیٹھے ایک غریب آدمی کو دے دیا اور اپنی راہ چل دیا۔ بادشاہ جو یہ سب ایک دور کے مقام سے دیکھ رہا تھا، حیرت میں پڑ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر یہی سونے کی تھیلی کسی اور کے ہاتھ لگتی تو وہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا، مگر فقیر نے بغیر کسی لالچ کے وہ کسی اور کو دے دی۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ یہ تو صرف پہلی آزمائش تھی، اب اسے فقیر کو مزید آزمانا ہوگا۔ اس نے اگلے دن ایک اور منصوبہ تیار کیا تاکہ فقیر کی قناعت اور خوشی کی حقیقت معلوم ہو سکے۔ بادشاہ فقیر کے طرز عمل سے حیران تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر ایک شخص جو ہر دن دوسروں کی خیرات پر گزارا کرتا ہے، وہ دولت ملنے پر بھی بے نیاز کیسے رہ سکتا ہے؟ کیا واقعی قناعت دولت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے؟ بادشاہ نے فقیر کو مزید آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح بادشاہ نے اپنے ایک خاص وزیر کو حکم دیا کہ فقیر کو دربار میں بلایا جائے اور اس کے سامنے بے شمار سونے کے سکے رکھے جائیں تاکہ دیکھا جا سکے کہ آیا وہ اس دولت کو قبول کرتا ہے نہیں۔ وزیر فوراً دربار سے نکلا اور بازار میں فقیر کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ فقیر کو اس درخت کے نیچے ملا جہاں وہ روز بیٹھتا تھا اور مسکرا کر اپنی سادہ روٹی کھاتا تھا۔ وزیر نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت نے تمہیں اپنے دربار میں بلایا ہے، وہ تمہیں ایک خاص انعام دینا چاہتے ہیں۔ فقیر نے حیرانی سے وزیر کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، بادشاہ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن مجھے انعام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاس جو کچھ ہے میں اس میں خوش ہوں۔ وزیر نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی اور بالآخر فقیر مان گیا اور اس کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہوا۔ دربار میں پہنچ کر فقیر نے دیکھا کہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے،
اور اس کے سامنے ایک بڑی میز پر سونے کے ڈھیر لگے ہیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، فقیر، تمہارے صبر اور قناعت کی ہر طرف بات ہو رہی ہے، مگر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی تمہیں دولت کی ضرورت نہیں؟ یہ سب سونا تمہارا ہو سکتا ہے، بس تم اسے قبول کر لو۔ فقیر نے سونے کے ڈھیر کی طرف دیکھا، پھر اپنی پرانی اور سادہ چادر کی طرف، اور ہلکا سا قہقہا لگایا۔ بادشاہ حیران تھا کہ وہ ہنس کیوں رہا ہے۔ فقیر نے سکون سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اگر خوشی دولت میں ہوتی تو اب سب سے زیادہ خوش ہوتے، اور اگر سکون سونے میں ہوتا تو آپ کو نیند کی دوائیں نہ کھانی پڑتے۔ میں قناعت میں خوش ہوں، مجھے ان سکوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ بادشاہ نے یہ الفاظ سنے اور دم بخود رہ گیا، مگر وہ ابھی بھی پوری طرح قائل نہیں ہوا تھا۔ اس نے فقیر کے لیے ایک اور آزمائش سوچ لی تھی۔ بادشاہ فقیر کے جواب سے متاثر تو ہوا، مگر اب بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص دولت کو یوں آسانی سے ٹھکرا سکتا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا واقعی قناعت کا اصول اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ انسان کو دولت کی کشش بھی محسوس نہ ہو۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ فقیر کو ایک اور بڑی آزمائش میں ڈالا جائے تاکہ اس کا اصل امتحان لیا جا سکے۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے محافظوں کو حکم دیا کہ فقیر کو محل میں ٹھہرنے کی دعوت دی جائے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اگر فقیر کچھ دن محل کے آرام اور آسائش میں رہے گا تو شاید اس کی قناعت ختم ہو جائے گی اور وہ بھی بادشاہ کی طرح دولت اور طاقت کی خواہش کرنے لگے گا۔ محل کے محافظ بازار گئے اور فقیر کو نہایت عزت و احترام سے دربار میں لے آئے۔ فقیر نے حیرت سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، بادشاہ سلامت، آج پھر میرا امتحان ہے؟ بادشاہ مسکرا کر بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ دن میرے محل میں رہو، بہترین کھانے کھاؤ، قیمتی لباس پہنو، اور دیکھو کہ کیا واقعی تم قناعت پر قائم رہ سکتے ہو۔ فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، اگر آپ کو یہی تسلی چاہیے تو میں محل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا اور جو چاہوں گا وہی پہنوں گا۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو بہت آسان شرط ہے، میں تمہیں مکمل آزادی دیتا ہوں۔ فقیر کو محل کے ایک خوبصورت کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ اس کے لیے نرم بستر، قیمتی قالین اور نایاب برتنوں میں کھانے کا انتظام کیا گیا۔ محل کے خادم ہر وقت اس کے آرام کا خیال رکھنے لگے، مگر فقیر نے نہ نرم بستر پر سونا پسند کیا اور نہ قیمتی کھانے کھانے کی خواہش کی۔ وہ محل کے ایک سادہ گوشے میں بیٹھا، اپنی معمولی روٹی کھاتا اور زمین پر سوتا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ آخر فقیر نے یہ تمام آسائشیں کیوں مسترد کر دیں۔ اس نے سوچا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا طریقہ ہوگا جس سے فقیر کو دولت کی حقیقت محسوس کرائی جا سکے۔ محل میں کئی دن گزر گئے، مگر فقیر کی عادتیں ویسی کی ویسی رہی۔ وہ نہ نرم بستر پر سوتا، نہ قیمتی برتنوں میں کھانا کھاتا، اور نہ ہی محل کی عیش و عشرت سے متاثر ہوتا۔ خدام حیران تھے کہ ایک شخص جو ہمیشہ سادہ زندگی گزارتا آیا ہے، وہ شاہی محل میں رہنے کے باوجود اپنی پرانی عادتوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہا۔ بادشاہ روز فقیر پر نظر رکھتا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک رات بادشاہ نے محل کے خادموں کو حکم دیا کہ فقیر کے کمرے میں ایک صندوق بھر کر سونے کے سکے رکھ دیے جائیں اور دیکھیں کہ وہ صبح ان پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ خدام نے ایسا ہی کیا اور خاموشی سے فقیر کے کمرے میں ایک بڑا سا سونے کا صندوق رکھ دیا۔ صبح جب فقیر بیدار ہوا تو اس نے کمرے کے وسط میں ایک بھاری بھرکم سنہری صندوق دیکھا۔ وہ چند لمحے اسے حیرانی سے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر بولا، لگتا ہے بادشاہ سلامت نے میرے لیے ایک اور آزمائش رکھی ہے۔ فقیر نے صندوق کھولا، اندر چمکتے ہوئے سونے کے سکے رکھے تھے جو روشنی میں اور بھی زیادہ جگمگا رہے تھے۔ وہ چند لمحے سکون سے بیٹھا رہا، پھر اس نے قریب پڑے ہوئے اپنے پرانے چادر کے ٹکڑے کو زمین پر رکھا، کچھ سکے نکال کر اس پر بکھیر دیے اور ان پر بیٹھ کر ایک روٹی نکالی اور مزے سے کھانے لگا۔ خدام نے یہ منظر دیکھا اور فوراً بادشاہ کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اور بھی حیران ہو گیا۔ وہ خود کمرے میں آیا اور فقیر کو یوں سونے پر بیٹھا دیکھ کر بولا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں سونے کے اس خزانے میں سے کچھ لینا نہیں؟
فقیر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میرے لیے یہ سکے زمین پر پڑے پتھروں کی مانند ہیں، اگر اب چاہیں تو میں ان پر بیٹھ سکتا ہوں، مگر یہ میری بھوک نہیں مٹا سکتے، نہ مجھے خوشی دے سکتے۔ اگر روٹی میسر ہو تو سونا بیکار ہے۔ بادشاہ اس جواب پر خاموش ہو گیا، مگر اب بھی قائل نہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ فقیر کو ایک آخری اور سب سے بڑی آزمائش میں ڈالا جائے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ وہ کب تک اپنی قناعت پر قائم رہ سکتا ہے۔ بادشاہ اب بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ فقیر سونے کی دولت کو معمولی سمجھ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک آخری چال آئی۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، ہم اس فقیر کو مزید آزمانا چاہتے ہیں۔ میں اعلان کروں گا کہ اسے آج سے وزیر بنا دیا گیا ہے اور سلطنت کے خزانوں کی چابیاں اسے سونپ دی جائیں گی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ دولت اور اختیار کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ دربار میں سب حیران تھے، مگر بادشاہ کا حکم تھا۔ دوسرے دن دربار میں فقیر کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فقیر آج سے ہمارا خاص وزیر ہوگا۔ اسے شاہی لباس پہنایا جائے گا اور سلطنت کے تمام خزانوں تک رسائی حاصل ہوگی۔ محل کے خادم آگے بڑھے اور فقیر کو شاہی لباس پیش کیا۔ درباری سانس روکے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ فقیر اب کیا کرے گا۔ فقیر نے لباس کی طرف دیکھا، مسکرایا اور نہایت سکون سے بولا، بادشاہ سلامت، میں ایک معمولی فقیر ہوں جس کی اصل خوشی قناعت میں ہے۔ میں ان کپڑوں کا کیا کروں گا؟ میں اس تخت پر بیٹھ کر کیا کروں گا؟ میرے لیے میرے حال میں خوش رہنا ہی سب سے بڑی بادشاہت ہے۔ یہ کہہ کر فقیر نے وہ لباس واپس کر دیا اور نرمی سے کہا، اگر آپ واقعی مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو بس یہ وعدہ کریں کہ آپ اپنی رعایا کے حق میں انصاف کریں گے تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے اور کسی کو اپنی ضروریات کے لیے دولت کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ جو ہمیشہ دولت اور طاقت کو سب کچھ سمجھتا تھا، پہلی بار خود کو ایک عام فقیر کے آگے کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، آج میں نے سیکھا کہ اصل دولت دل کا سکون اور قناعت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی سلطنت میں عدل و انصاف قائم کروں گا تاکہ سب خوش رہ سکیں۔ فقیر مسکرایا، بادشاہ کو دعائیں دیں اور اپنے درخت کے نیچے واپس چلا گیا، جہاں وہ ہمیشہ کی طرح سکون سے بیٹھا اپنی روٹی کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنی زندگی میں پہلی بار حقیقی خوشی کا مفہوم سمجھا اور اپنی رعایا کے لیے ایک منصف بادشاہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔